ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے بہت. ینگ بچوں میں تو ایک جملہ ہی بڑا عجیب سا یوز کرتے ہیں, ایٹیٹیوڈ بہت ہے. ویسے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک خاص جگہ پہ جب آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, بہت سارے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں, ہمارے نیگیٹو بیہیویئرز ہوتے ہیں, بیکاز ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہیومن مائنڈ بنا ہی اس طرح ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو جلدی کیپچر کرتا ہے. جب بھی آپ کو سامنے کوئی بندہ غصہ کر رہا ہو تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے رسپانس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیرٹن ٹیکنالوجیز یہ سافٹ ویئر کی کمپنی ہے, آئی ٹی کمپنی ہے. اس کے وابستگان کے لیے ایک سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا. یہ موٹیویشنل سیشن تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس حوالے سے بات کرتے ہیں کمپنی کے سی او طاہر فضل حسین اوان سے. اچھا, اس کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے جاب جنہوں نے کی ہی نہیں ہوئی, وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ جاب کرنے آ رہے تھے, اور کئی ایسی چیزیں پروفیشنلی جو ان کے اندر لیک کر رہی تھیں. تو یہ سیشن کروانے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ پروفیشنلزم کیا ہے, پروفیشنل بیہیویئر کیا ہوتا ہے, انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے, اور کام ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم کیسے کر سکتے ہیں. مطلب کہ یہ ایک مقصد تھا ہمارا اس طرح کے سیشن کروانے کا. اور اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی جسے ہم کہتے ہیں ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز, کہ آپس میں ایک دوسرے کا بھی پتہ لگے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. مطلب یہ تھوڑی سی ہے تھے بیک گراؤنڈ کے اس طرح کے سیشن کروانے کے پیچھے. اس سیشن کے لیے ہیلتھ وائر کمپنی سے رابطہ کیا گیا تھا. ان کی صوفیہ سہیل سائیکالوجسٹ ہیں, وہ آفس میں آئیں, اور ان کے ساتھ ماہنور بلوچ تھیں جو کی اکاؤنٹنٹ مینیجر ہیں. صوفیہ سہیل کی طرف سے ایک بھرپور لیکچر دیا گیا. تھرو آؤٹ دا سیشن اسٹاف اور انتظامیہ کے افراد پوری طور پر ان کی طرف متوجہ رہے. ان کی طرف سے جس طریقے سے یہ سیشن کنڈکٹ کیا گیا تھا اس کی بھی داد دینی چاہیے, کیونکہ شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھا. اور پھر یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے بھی سود مند ہو سکتا ہے. جو کچھ اس سیشن کے دوران کہا گیا اور پھر جس طریقے سے انہوں نے سیشن کو کنڈکٹ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. یہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے اساتذہ کے لیے اور موٹیویشنل سپیکرز کے لیے کہ کس طریقے سے کوئی سیشن یا لیکچر کنڈکٹ کیا جاتا ہے. یہ سیشن آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہم کمپنی کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہیلتھ وائر ملازمین کی فلاح کے لیے کام کرنے والی کمپنی ہے. یہ پہلی ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کمپنی ہے جو ملازمین کی صحت کی سہولیات بشمول 24 گھنٹے او پی ڈی, لیب ٹیسٹ اسپیشلسٹ اور میڈیسن میں رعایت فراہم کرتی ہے. یہ ذہنی اور جسمانی صحت کے سیشن اور فری روٹین چیک اپ کی سروس فراہم کرتی ہے. یہ سہولیات صرف کمپنی کے ملازمین کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ کمپنی کے ان ملازمین کے لیے بھی ہیں جن کی فیملی 7 افراد پر مشتمل ہے. یہ ساری کی ساری سہولیات ان کو بھی فراہم کی جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اس لیکچر کی طرف جو صوفیہ سہیل کی طرف سے ڈیلیور کیا گیا تھا. آئیے ملاحظہ فرمائیے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے. میرا نام صوفیہ سہیل ہے, میں سائیکالوجسٹ ہوں, آتھر ہوں, رائٹر, چائلڈ پروٹیکشن کی بورڈ آف گورننس کی ممبر بھی ہوں, کارپوریٹ ٹرینر بھی ہوں, 4 سال قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی سائیکالوجی ونگ کی ہیڈ بھی رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں دین آئی جوائنڈ کارپوریٹ سیکٹر. آج جو سیشن میں کروں گی وہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ میں ہے, اور آئی ہوپ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے بیکاز آئی لائک کویشچنس. آپ کو کبھی بھی فیل ہو آپ مجھے روک کر کہہ سکتے ہیں. میں کوشش یہ کرتی ہوں سیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, لیکن اگر آپ کو لگے کہ کویشچن کی ضرورت ہے تو آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ لوگوں نے لنچ کیا ہوا ہے ابھی؟ اوکے, پھر آپ تھوڑے سے ڈاؤن ہونے ہیں. چلیں جی, میں چیک کرتی ہوں. ریز یور ہینڈس لائک دس. ایوری ون ریز یور ہینڈ لائک دس, لائک دس, لائک دس, لائک دس, لائک دس. ایوری ون. ٹھیک ہے. وین آئی سے کلیپ یو ہیو ٹو کلیپ. اوکے. Clap! 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 Now you are with me. Well-being کا مطلب ہوتا ہے ایک happy and healthy life. Okay? Either it's physical, either it's social well-being, either it's spiritual well-being, either it's psychological well-being. آپ مینٹلی طور پہ, فزیکلی طور پہ جب ہیلدی ہو, آپ کا اسپریچول کانٹیکٹ ہیلدی ہو, آپ بہتر محسوس کریں, ہم کہتے ہیں ویل بینگ. اوکے. اگر ہم فزیکلی ہیلدی نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا ہوگا اگر ہم ہیلدی نہیں ہوں گے تو؟ ڈلنس,
हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कॉप अप नहीं कर पाएंगे. हेल्थ इज़ द की, आइदर इज़ मेंटल आइदर इज़ फिजिकल. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है. जान है तो जहान है. एटीट्यूड की बात होती है बहुत. यंग बच्चों में तो एक जुमला ही बड़ा अजीब सा यूज़ करते हैं, एटीट्यूड बहुत है. होता है ना? वैसे एटीट्यूड क्या होता है? क्या समझ आती है एटीट्यूड क्या है? ओके, बिहेवियर क्या है? रवैया क्या है? किसी से इंटरेक्ट कैसे करते हैं? इंटरेक्ट कैसे करते हैं हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में हम किस तरह बिहेव करते हैं, हम क्या अमल करते हैं, ये एटीट्यूड कहलाता है. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ. एज अ आई एम हेयर फॉर अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. एज कॉर्पोरेट ट्रेनर तो आई हैव टू बिहेव लाइक एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. ओके, जो भी हम अमल करते हैं वो हम बिहेवियर होता है हमारा. अब बिहेवियर वर्क प्लेस का ख़ास बिहेवियर होता है, बिकॉज आप सारे यंग लोग हैं और यंग लोग आप डेफिनेटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर आए होंगे. आप लोग डिफरेंट जगह के पौधे हैं. आपकी ग्रोथ, आपकी जो डेवलपमेंट हुई है वो डिफरेंट है. आपके पेरेंट्स की ग्रूमिंग डिफरेंट है, आप लोगों की ग्रूमिंग डिफरेंट है. जब एक ख़ास जगह पे जब आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो होता क्या है, बहुत सारे इख्तिलाफात भी हो जाते हैं विदाउट नोइंग कि हम जजमेंटल बहुत अच्छे हैं. हम सारे के सारे बड़े जजमेंटल हैं, बड़े आराम से जजमेंट करते हैं और बगैर जाने उसकी पर्सनैलिटी को हम जजमेंट पास कर देते हैं. एक हमें ख़ास जब हम काम करते हैं तो अपनी वर्क प्लेस पे ख़ास एटीट्यूड की हमें ज़रूरत होती है. हमारा एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है? एटीट्यूड बेसिकली डेवलप होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. ठीक है, हम बचपन से हम देखते हैं, हम कोई चीज़ महसूस करते हैं पहले और उसको क्या करते हैं, जब हम महसूस करते हैं इसका कोई इमोशन जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम उसको एक अमल करते हैं. जब हम अमल करते हैं उसको हम एटीट्यूड कहते हैं. कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं बिकॉज हम परफेक्ट नहीं हैं. ह्यूमन माइंड बना ही इस तरह है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैप्चर करता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नेगेटिविटी ज़्यादा प्रेशर से आती है. हम नेगेटिविटी को ज़्यादा अडॉप्ट करने में माहिर है हमारी कौम. हम सबको नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो खूबसूरत होती है नेगेटिविटी. ठीक है, हमें जो हमारा माइंड ऐसी है तो कुरान पाक में कि वसवसे तुम्हारे जहन में वसवसे डाल दिए जाते हैं और ये नेगेटिविटी है ना. बेसिकली होता ये है कि जब ग्रोथ हो रही होती है, जब हमारी परवरिश हो रही होती है तो हमारे घर का जो माहौल होता है वो बहुत रोल प्ले कर रहा होता है. अगर आपके घर के माहौल में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपने नेगेटिविटी लर्न कर ली है. अगर आपके माहौल में पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आप पॉजिटिविटी लर्न कर लेते हैं. अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है लेकिन जब आप दोस्त चुनते हैं तो समटाइम दोस्त ऐसे चुन लेते हैं जो कि नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं. तो बेसिकली हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी. ठीक है, लेकिन जब हम मेरा मानना ये है कि जब हम 18 क्रॉस कर जाते हैं या 20 क्रॉस कर जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें अक्ल और शऊर से नवाज देता है. हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी आनी चाहिए. लेकिन होता ये है कि पहला इम्पैक्ट जो किसी चीज़ पर आता है ज़्यादातर मोस्टली लोगों को नेगेटिव ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, फिर पॉजिटिव करता है. लेकिन जो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉजिटिविटी की तो होता है कि पहले पॉजिटिविटी आती है और देन नेगेटिविटी आती है. परसेप्शन क्या रोल प्ले करता है? परसेप्शन से क्या बात समझ आती है आप लोगों को? परसेप्शन क्या है? एज्यूम कर लेना, किसी भी चीज़ को एज्यूम कर लेना. वर्क प्लेस में जो सबसे ज़्यादा अहम होता है हमारा परसेप्शन होता है क्योंकि अपने परसेप्शन की बेस पे हम एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं. ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ लोग हमें वैसे ही बुरे लग रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वैसे ही अच्छे कोई लोग लग रहे होते हैं बिकॉज हमने परसेप्शन कायम कर लिया उनके लिए कि ये अच्छे नहीं हैं. उनका कभी एक दफ़ा कोई ऐसा एटीट्यूड हो गया जो कि गुस्से वाला था और आपने उसकी पूरी, जब तक वो आपके साथ काम करेगा नहीं ये तो है ही ऐसा. वर्क प्लेस पे ये चीज़ बहुत आती है. हम एज्यूम करते हैं, हम परसीव करते हैं और फिर फ़ौरन हम अपने एटीट्यूड पे इसको शो करना शुरू कर देते हैं जो कि सम टाइम बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ऑफिस के माहौल में. बिकॉज आपके अपने पर्सनल प्रेजुडिस डेवलप हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम फिर जब इकट्ठे टीम वर्क का टाइम आता है तो वो क्या होता है, वो काम मुतासिर होना शुरू हो जाता है. आप सब ने लिखना ये है कि आप नंबर 1 पे आपने लिखना है कि आपका कौन सा रवैया आप समझते हैं जो प्रोफेशनली तब्दील होने की ज़रूरत है.
ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو آرگنائزیشن میں کون سے رویے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ڈونٹ رائٹ یور نیمس, جسٹ رائٹ اٹ. اوکے, یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو نہیں دیا جائے گا, یہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے, اس لیے پھر لکھیں. پلیز ڈیوائڈ کر دیجیے گا اس کو سب کو. چلیں ہم لوگ رینڈملی کھولتے ہیں, مینجمنٹ کو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھی ڈاکٹر رائٹنگ میں لکھا گیا ہے. بینگ اے ٹیم لیڈر, I want to change my behavior with my team. Okay. Favoritism must be finished in the office. Responsible, پہلا انہوں نے لکھا جی رسپانسبل ہونا سیکھنا چاہتا ہوں, پروفیشنل لائف کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2 پہ آرگنائزیشن کے لیے لکھا ہے کہ جی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے. نیڈ ٹو امپروو پنکچویلٹی, ان کا پرسنل گول یہ ہے جو وہ چاہتے ہیں بہتر کرنا, اور یہ چاہتے ہیں سینئرز اچھے ہیں لیکن سم ٹائم ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپریسیشن کی. فیوریٹزم ختم ہونی چاہیے. یہ ایکٹیویٹی کروائی اس لیے جاتی ہے تاکہ جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی آئیڈیا ہو کہ میرے امپلائیز کیا سوچتے ہیں, اور نام اسی لیے نہیں لکھوائے جاتے کہ بائزنس کریٹ ہو جاتی ہے. آئی ہوپ ان کو تو بہت اچھی لگی ہوگی, آپ کو بھی اچھی لگی ہو. اچھا جی, 5 بیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے جو ورک پلیس پہ ہونا ضروری ہے. پازیٹیو تھنکنگ, آپ کے خیال میں پازیٹیو تھنکنگ کو کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے ورک پلیس پہ؟ اینی آئیڈیا؟ انکریج کر کے, لائک اگر مجھے کوئی ٹاسک اسائن ہوا ہے, اگر میرا سینئر کہے گا نا یس یو کین ڈو اٹ, اوکے, وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میرا ہوگا. پہلے میں اسے پرزیوم کروں گا کہ نہیں پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. اس کے بعد میرے کو ہوگا کہ نہیں یار سینئر کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. میں اپنی طرف سے اگر میں 100% دے رہا ہوں, میں 110% کے اوپر نا کام کروں گا. اس سے ہم ایک یہ پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اوکے, اینی ون ایلس؟ میرے خیال سے ایک تو جو میں نے بتایا انکریجمنٹ ہوتی ہے سینئرس کی, وہ آپ کو پش کرتی ہے, اور دوسری آپ کا اگر پیشن ہے, آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, وہ بھی آپ کے اندر پازیٹیوٹی ڈیولپ کرتا ہے. اوکے, اینی ون ایلس کوئی اور بتانا چاہتے ہیں؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی جو سب سے بہترین ٹول ہے دیٹ از پریکٹس آف گریٹیٹیوڈ. جب بھی آپ کو شکوہ شکایت اپنے آرگنائزیشن سے ہو تو آپ یہ ضرور سوچیں یہ جو آپ کی جاب ہے یہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہے. آئی ٹی گریجویٹ سے آپ سارے, آپ کے ساتھ پرائیویٹ یونیورسٹیز بے شمار ہیں, ہر 6 مہینے بعد ہزاروں آئی ٹی گریجویٹس نکلتے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس جاب ہے. جب جاب ہو جاتی ہے تو when we start comparisons with other employees, comparisons with other companies. کوئی آپ کو دوست بتاتے ہیں ہماری آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا. وداؤٹ نوئنگ تھنگس, جب ہم ایک آرگنائزیشن میں نہیں گئے ہوتے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ آپ لوگ ہیومن بینگز ہیں. جب یہاں اتنے سارے ہیومن بینگ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آلویز پرفیکٹ ماحول نہیں ہو سکتا. تو جب بھی آپ کو یہ شکوے شکایت ہوں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ جو جاب ہے مجھے اس میں لرننگ سب سے کی ہے کہ آپ لرننگ یا آپ کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے. جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھ جائے گا, جب میں نے اسٹارٹ کی 10 سال پہلے اپنا کیریئر, تو میں نے چھوٹے سے ہاسپٹل سے اسٹارٹ کیا تھا جس کے کاؤنسلنگ روم میں اے سی نہیں تھا اور 40 ٹیمپریچر پہ بھی میں کاؤنسلنگس کرتی تھی. دیٹ از مائی لرننگ پیریڈ. ناؤ آئی ایم ہیئر. تو جب بھی آپ کو کوئی شکایت ہو, چاہے وہ پرسنل لائف میں ہے چاہے وہ پروفیشنل لائف میں, یو ہیو ٹو پریکٹس دا گریٹیٹیوڈ. اللہ نے آپ کو انسان بنایا, نمبر 2 آپ کو مکمل صحت کے ساتھ بنایا, آپ کو معذوری کوئی نہیں دی, آپ کو اتنا ذہن دیا کہ آپ نے آئی ٹی کی ڈگریز کی, آپ کو موقع دیا کہ ان ڈگریز کو اویل کر سکے. ہم جب ہر وقت کمپلیننگ رہیں گے تو ہمارے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا ایٹ اینی کاسٹ. I think so the most important thing is sense of responsibility. When you are responsible, you have to be punctual. آپ کی ٹائم مینجمنٹ بیسٹ ہوگی. آپ رسپانسبل ہوں گے تو آپ سنسیئر بھی ہوں گے. You have to learn to become a responsible employee. Either میں کہتی پروفیشنل either personal. حضرت علی کا قول ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین اور قیمتی انسان وہ ہے جو کہ
جس میں ساتھ ذمہ داری زیادہ ہے. رسپانسبلٹی لینے کی عادت ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو گھر میں بھی وردی بنائے گی اور آپ کو ورک پلیس پہ بھی بنائے گی. آپ کی مینجمنٹ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرے گی, ان کو پتہ ہوگا کہ آپ سنسیئر ہیں کیونکہ آپ ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو پنکچوئل بھی ہوں گے. تو یو ہیو ٹو لرن دا سینس آف رسپانسبلٹی. تعریف اور اسمائل میرا خیال میں آرگنائزیشن کا بیہیویئر چینج کر دیتی ہے. When the boss enter the room, when he smiles, all the employees are smiling. When he came with aggression, ہوگا کیا جو آپ کے انوویٹیو آئیڈیا سے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ مینجمنٹ کے لیے سر, یو ہیو ٹو کم ان دا آفس وتھ اسمائل. اسمائل کریٹ میجکس. اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرے وقت پہ, کبھی لیم ایکسکیوزز مت دیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ رجحان ہے لیم ایکسکیوزز کا. اس کی غلطی تھی, اس کی وجہ سے ہو گیا, ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ڈونٹ لرن دس ایٹیٹیوڈ, نیور. کیونکہ جو اب غلطی کر کے سیکھتا نہیں ہے اور غلطی کر کو دوسرے بلیم کرتا ہے, وہ نہ وہ پرسنلی کوئی پسند کیا جاتا ہے اس کو, نہ ہی پروفیشنلی. اگر آپ کو پروفیشنلی گرو کرنا ہے تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اگر کبھی آپ کو لگے کہ مجھے میرا کام نہیں آ رہا, ڈونٹ فیل ہیزیٹیشن ٹو کہ آپ اس کو ہیلپ لے لیں. امپلائیز مینجمنٹ سے تو بہت شکوہ کرتے ہیں جی ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کیا آپ خود بھی اپنے کو ورکرس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس نے بہترین بیسٹ کام کیا؟ ہم نہیں کرتے. ہمارے لیے تعریف کرنا سب سے مشکل کام ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے جی تعریف کرے سر پہ چڑھ جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے کو ورکرس کے پروجیکٹ کو بھی اپریشیٹ کریں, تعریف کریں, تو یہ دنیا کا فاتح ملک ہے, آپ کو بھی اسی طرح اپریسیشن ملے گی. آپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم رسپانسیبل ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ کریکٹر فل انسان ہوتے ہیں. آپ کی ایک ہوتا ہے نا ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ جی یو آر رسپانسیبل. اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو یو آر ناٹ رسپانسیبل. فار ایگزامپل, ہم نے آپ کو 2 بجے کا ٹائم دیا اور ہم 2:45 بجے رہے, تو آپ کے ذہن میں کیا میرے لیے امیج آئے گا, مانو کے لیے کیا امیج آئے گا کہ یار یہ تو پنکچوئل لوگ ہی نہیں ہیں. ہمارے بڑے اس کے بعد سیشن کے بعد ہم نے یہ کام کرنے تھے, وہ سارے پینڈنگ ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کا کریکٹر ریویل ہوتا ہے. آپ ایک اچھی پوسٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جب آپ کو بہت ہی جس کو غصہ آتا ہے نا, بہت زیادہ غصہ اور آپ کا کنٹرول آپ سے نہیں ہو رہا, سیدھا واش روم میں جائیں اور پانی کے نا سپلیش کرنا. آپ نے منہ دھونا نہیں ہے, سپلیش کرنا زور زور سے. ٹھیک ہے, جب ہم سپلیش کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ڈائیونگ افیکٹ, کیونکہ ہوتا ہے کہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا سانس بہت تیز چل رہا ہوتا ہے. جب ہمارا سانس تیز کنٹرول میں نہیں ہوتا تو ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں. سپلیش کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو سانس ہوتا ہے اس کا ردم نارمل ہو جاتا ہے اور ہمیں غصہ آنا کم ہو جاتا ہے. نمبر 2, جب بھی آپ کو سامنے کوئی بندہ غصہ کر رہا ہو تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے رسپانس کرنا ہے. ریئیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل, اگر کوئی مجھے برا بلا کہہ رہا ہے تو میں بھی اسی ٹون میں غصہ کروں, شاید اس سے زیادہ ایڈورس کروں. آپ نے رکنا ہے, رک کر 25 تک کاؤنٹ کرنا ہے. 25 تک کاؤنٹ کر کے پھر رسپانس دینا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کرنا واٹ از ایسا نہیں, آرام سے 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے. تو آپ دیکھیے گا آپ کے جو رسپانس کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. سنت رسول ہے ٹھنڈ پانی پئیں, اس جگہ سے ہٹ جائیں. جب آپ اس کی بار بار پریکٹس, ایک دفعہ کرنے سے یہ نہیں ہوگا, جب آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کا مائنڈ غصے میں اسی طرح کرنا شروع کر دے گا. وہ آپ کو کوشچن دینا شروع کر دے گا, پانی پی لو, واش روم میں جاؤ, سپلیش کرو. تو ہوگا کیا کہ آپ کا مائنڈ پروگرامنگ ہو جائے گی اور آپ کو غصہ کم آئے گا. جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, اگر آپ کا وہ قریبی دوست ہے, اگر کوئی آپ کا ایسا اچھا کولیگ ہے, تو آپ کچھ نہ کریں, اس کو 20 سیکنڈ کے لیے گلے لگا لیں. آپ میں سے کسی نے مووی دیکھی ہو شاید, منا بھائی اینڈ جادو کی جھپی. جادو کی جھپی از اے سائنس. ہمارے برین میں موجود نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں, جب کوئی ہمیں گلے لگاتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے. آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیے گا, یو ول فیل بیٹر. لیکن پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. آپ پریکٹس نہیں کریں گے, ایک دفعہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں تو آپ دیکھیے گا یہ بہتری آنی شروع ہو جائے. اچھا, ہمارے نا بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ غصہ آتا ہے, ان کو لڑتے چھوڑ کے باتھ روم میں چلا جائے بندہ,
آپ نے بچوں کو جب بچے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ نے بچوں کو یہ اسکل ابھی سے سکھانی ہے. جب آپ بچوں کو ابھی سے اسکل سکھانی شروع کریں گے, جب آپ کی ایج میں وہ آئیں گے تو ان کو بہت اچھے ایموشنس کو مینیج کرنا آئے گا. بیکاز ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایموشنس کو مینیج کرنا سکھایا نہیں جاتا. یہ ایموشن کو مینیج کیسے کرنا ہے پیرنٹس نے خود نہیں سیکھا ہوتا, انہوں نے بچوں کو کیا سکھانا ہے. نہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے مارا تو بھی مارے ایسی. ہم سکھاتے نہیں ہیں, جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہم سکھا نہیں سکیں گے. اچھا, تو اس سیشن کے پلیزنٹ اینڈ کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے ایک کتاب لکھی تھی موت سے زندگی کی طرف. اس میں میں نے ایسے چھوٹے اور بڑے لوگوں کے واقعے جن میں جج بھی تھے, جن میں جرنیل بھی تھے, ان کے میں نے اکٹھے کیے تھے, جس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ یا فیلنگ ایسی جس میں آپ نے سمجھا کہ میں تو مرنے والا تھا اور اللہ نے مجھے دوسرا جنم دیا ہے, میں نے موت کو سامنے دیکھا ہے. تو وہ میں سارے لوگوں سے واقعات میں نے اکٹھے کر دیے, بک چھپ گئی. تو اسی دوران ہمارا ایک آفس بوائے تھا, 60 سے اوپر اس کی عمر تھی, نوائے وقت کی بات کر رہا ہوں میں, ایڈیٹوریل میرا شعبہ تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ نے بھی کبھی موت کو دیکھا ہے؟ اس نے پتا کیا کہا میرا نام لے کے کہ جدو تسی مینوں کوئی کام کیا تو مینوں موت ہی نظر آتی. اور اس کا میں نے ذکر کیا پھر اپنی کتاب میں. تو اسی طریقے سے آج ہماری وہ بھی بات ہو گئی کہ غصہ کس کو زیادہ آتا ہے. اپنے کام کی وجہ سے نہیں آتا نا, کام کی وجہ سے میں ہمیں غصہ کم ہی لوگوں کو آتا ہے کیونکہ ہم اپنے اسٹریسز کو مینیج نہیں کر پاتے نا. ہم ٹائم مینجمنٹ پور ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. جب فوکس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تو ہماری ڈسٹورشن ہوتی ہے ہمارے کام میں. جو ڈسٹورشن ہوتی ہے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے. اچھا, وہ انہوں نے جو بات کی نا فیوریٹزم کی, وہ میں کہتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے. اور یہ ہماری طرف سے ہمارا یہ رویہ سامنے آتا ہے کہ فیوریٹزم کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے کمپنی کو چلانا ہے. جو لوگ ہماری نظر میں اچھا کام کرتے ہیں نا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم پھر انسینٹیو کرتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے یہ ہو جاتا ہے جی فیوریٹزم. بہرحال آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, آپ کی ذات سب سے اہم ہے. سیلفش نہیں ہونا, سیلف لو کرنا ہے. اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں, یو ول فیل بیٹر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.